یار میں نے اس کے ساتھ 3 سال گزارے ہیں. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو نیومرس مشن میری لاگ بک پہ آج بھی لکھے ہوئے ہیں، جس کے اندر ان کے کوک، ان کے لانگری، ان کے مہمان، ان کے کھانے، ان کی دعائیاں اور بلا بلا بلا. سو میں سو کے رائے ونڈ ہم ایک دفعہ گئے اور جس بیٹ سے میاں صاحب انہوں نے مجھے کہا کہ ہیلی کاپٹر منگوا لیں وہاں پہ پنڈی میں، واپسی پہ لاہور ہم. السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گول یوٹیوب. آج کچھ ذکر ہو جائے سرکاری وسائل کے ناجائز استعمال کا. سال سے ہم سنتے آئے ہیں کہ نواز شریف، زرداری اور گزشتہ یعنی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بھی سرکاری وسائل کا غلط استعمال ہوا. بلکہ آج کل پہلے توشہ خانہ پہ فوکس تھی توجہ موجودہ حکومت کی، اور آج کل قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر اسد کیسر اور سابق وزیر دفاع پرویز خٹک اور پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے گاڑیاں واپس نہیں کی یا گھر خالی نہیں کر رہے ہیں. اور یہ دعوے وہ پارٹی کر رہی ہے جس کی اپنی ایک لمبی تاریخ ہے سرکاری وسائل کے استعمال کی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے 1990-91 میں، تو ان کے لیے باقاعدہ ایک نیا جہاز بوئنگ 737 خریدا گیا تھا. اس کے علاوہ ان کے 2013 سے 18 کے درمیان بہت ساری نئی بلٹ پروف گاڑیاں منگوائی گئی تھیں، اور وہ گاڑیاں ان کے اپنے خاندان میں تقسیم ہو گئی تھیں. چاہے وہ کیپٹن صفدر تھے یا مریم صفدر صاحبہ تھیں یا ان کا بیٹا جنید تھا. خود وہ میرے گھر میرا انٹرویو کرنے جنید آیا تھا، اور نہ صرف وہ ایک سرکاری بلٹ پروف گاڑی تھی وہ اس کے پاس، بلکہ 3-4 اور گاڑیاں بھی تھیں اس کے ایسکارٹ کے لیے، سیکیورٹی والے. تو اس طرح کی مطلب بے شمار مثالیں بھری پڑی ہیں جس میں یہ لوگ سرکاری وسائل کا استعمال کرتے رہے. بلکہ مجھے ایک پائلٹ ملے ایک مرتبہ، انہوں نے کہا کہ وہ ہیلی کاپٹر میں نواز شریف صاحب کو کہیں لے جا رہے تھے. یہ جب پہنچے تو ایک بہت بڑا ٹینٹ تھا کھانے کے لیے، اور خصوصی خوراک تھی اسی ہیلی کاپٹر میں یہ لے جا رہے تھے. اور کہتے ہم جب وہاں پہنچے تو ہم نے پوچھا کہ ہمارا کھانا کہاں ہے، کریو کا 5-6 لوگ ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے لیے ہم الگ آپ کا بندوبست کیا گیا. انہوں نے ٹینٹ کے ساتھ میں بندوبست کیا گیا تھا. تو چونکہ اس میں کرنل میجر وغیرہ شامل تھے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ کھائیں. تو انہوں نے اپنے ساتھ ہی ان کو احتیاطاً جو کھانا دیا گیا تھا وہ کھانا استعمال کیا، اور خصوصی جو خوراک تھی وہ پھر وہ نہیں لی انہوں نے. اپنے ان کی عزت نفس یہی اس کا تقاضا تھا شاید. تو ابھی آپ کو یہ ویڈیو بھی دکھاتے ہیں، اس میں دیکھیے، اور ایک اور آڈیو بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ آرمی ایویشن کے 2 سابق پائلٹ ہیں، کوئی ایک کرنل صاحب ہیں، دوسرے کا مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک واٹس ایپ گروپوں پہ یہ ہمیں چیزیں دونوں موصول ہوئی ہیں. اس میں آپ دیکھیے، سنیے کہ کس سے کیا سنا رہے ہیں، کس طرح ہیلی کاپٹر استعمال ہوتا تھا، سرکاری ہیلی کاپٹر، سرکاری طیارے. السلام علیکم، آئی ایم کرنل واصف سجاد. کل مریم اورنگزیب صاحبہ ایک پریس کانفرنس پہ ایک ہیلی کاپٹر کی تصویر لہرا کے دکھا رہی تھی کہ یہ ہیلی کاپٹر مس یوز کیا گیا ہے عمران خان کی طرف سے. تو مریم اورنگزیب صاحبہ آج سے 10 سال پہلے میں چیف سیکیورٹی کنسلٹنٹ تھا نواز شریف صاحب کا، اور 2 سال میں ان کے ساتھ رہا. تو اس وقت نواز شریف صاحب سعودی عرب سے واپس آیا تھا، اینڈ ہی واز مسٹر نو بڈی. لیکن وہ اپنے تمام نجی اور سیاسی دوروں پہ چیف منسٹر شہباز شریف صاحب کا ہیلی کاپٹر استعمال کرتے تھے، اور اس تواتر سے استعمال کرتے تھے کہ ایک مرتبہ تو مری میں جب ان کا دل للچایا تو پنڈی سے کھانا ہیلی کاپٹر پہ مری آیا. اور ایک اور مرتبہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہیلی کاپٹر منگوا لیں وہاں پہ پنڈی میں، واپسی پہ لاہور ہم ہیلی کاپٹر پہ جائیں گے. جو کچھ سری لنکا میں ہوا اس کو آپ بخوبی جانتے ہیں، جو عوام نے ان کے پولیٹیشنز کا حال کیا. جبکہ یہ خاندان ہے، ایک خاندان کے 9 سے 10 آدمی جو تھے وہ حکومت میں تھے، ان کا پرائم منسٹر، ان کا پریزیڈنٹ، اور سارے کے سارے وہ رشتہ دار تھے. اور ملک کا 70% جو پیسہ تھا وہ اس خاندان کے ہاتھ میں تھا.
یہ وہی سری لنکا ہے جو کہ ایک زمانے میں IMF نے اس کو بیسٹ اکانومی ڈکلیئر کیا ہوا تھا، لیکن اب اسی ایک خاندان نے اس کو بینکرپٹ کر دیا۔ یہی حالت اس ملک میں ہو چکی ہے کہ دو خاندان، ایک زرداری خاندان، ایک شریف خاندان، یہ ملک کا میکسیمم پیسہ ان کے پاس ہے اور تمام کے تمام منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر جا چکا ہے۔ آپ لوگ ڈریں اس وقت سے کہ جس وقت اس ملک کی عوام ان پولیٹیشنز کا وہی حال کرے گی جو سری لنکا میں عوام نے اپنے پولیٹیشنز کا کیا ہے۔ خدا حافظ۔ جی ڈیئر بردر، السلام علیکم۔ یار میں نے اس کے ساتھ 3 سال گزارے ہیں، اور اگر آپ کہیں تو میں آپ کو نیومرس مشن میری لاگ بک پہ آج بھی لکھے ہوئے ہیں، جس کے اندر ان کے کوک، ان کے لانگری، ان کے مہمان، ان کے کھانے، ان کی دعائیاں اور بلا بلا بلا، سو مچ سو کہ رائے ونڈ ہم ایک دفعہ گئے اور جس بیٹ سے میاں صاحب کرکٹ کھیلتے تھے وہاں پر ہر ویکینڈ، وہ بلہ جو ہے وہ پیچھے رہ گیا PM ہاؤس اسلام آباد میں، اینڈ وی ور سینڈ بیک ٹو پک اپ دیٹ بیٹ فار ریونڈ۔ یہ تو کرنل صاحب جو بتا رہے ہیں، یہ تو ایک چھوٹے چھوٹے ایپیسوڈ بتا رہے ہیں۔ مس یوز آف ہیلی کاپٹرز، مس یوز آف ایویشن ایسٹس، ان کو اس طرح آتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ایک ٹائم پہ جب ہم کیبنٹ ڈویژن میں تھے، دیر ور اباؤٹ 6 ہیلی کاپٹرز ایٹ دی ڈسپوزل آف میاں نواز شریف، اور وہ 6 کے 6 ہوا میں ہوتے تھے ایوری ڈے، اور جو ان کی یوٹیلائزیشن تھی وہ آل ان آفیشیل ایکٹیویٹیز، پرسنل کام، پرسنل چیزیں موو کرانا۔ اور رائے ونڈ پہ جو آج بھی ہیلی پیڈ بنے ہوئے ہیں، وہ ہیلی پیڈ میں نے بنوائے تھے، اس پہ نائٹ لینڈنگ سسٹم بھی لگوایا تھا، اور ڈے اور نائٹ وہاں پر آپریٹ کرتے تھے۔ تو اب تو یہ تو ٹائم ہیز چینج، ابھی اگر کوئی کہے گا تو ہم بہت ساری چیزیں بتا سکتے ہیں۔ مریم اورنگزیب ایک دائی کی بیٹی ہے اور اس کی کوئی سوشل سٹینڈنگ نہیں ہے، اور جس طریقے سے وہ رائز کر کے یہاں پر آئی اور جو وہ باتیں کرتی ہے، شی از aloof on so many historical aspects of this شریف فیملی۔ جی دوستو، آپ نے یہ آڈیو ویڈیو دیکھا اور سنا۔ یہ سابق ایویشن کے پائلٹس ہیں جو نواز شریف صاحب کے سابق وزیر اعظم کے حوالے سے ان کے قصے سنا رہے تھے۔ بلکہ مجھے یہ بھی یاد آیا ابھی کہ جب امریکہ کے خصوصی نمائندے تھے رچرڈ ہولبروک پاکستان اور افغانستان کے لیے، تو وہ 2010 میں پاکستان آئے تھے، اور یہاں جب ان کی صدر آصف زرداری سے ملاقات ہوئی تو دوران ملاقات انہوں نے پوچھا کہ شگو کدھر ہے۔ تو ایکچولی بیگم عابدہ حسین اور فخر امام صاحب کی ایک صاحبزادی کا نام جو صغرا ہیں میرا خیال ہے، اور ان کو شگو کہا جاتا تھا۔ تو ان کی کہیں ملاقات ہوئی ہوگی امریکہ میں، تو اور اچھے چونکہ ان کے خاندانی مراسم تھے، اور ان دنوں شگو پیپلز پارٹی میں شامل تھیں۔ تو رچرڈ ہولبروک نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، تو پتہ چلایا گیا تو یہ پتہ چلا کہ وہ جھنگ میں تھیں، اپنے گھر پہ تھیں۔ تو پھر جناب ایک خصوصی طیارہ بھیجا گیا شگو کو، یعنی صغرا فخر امام کو جنگ سے لانے کے لیے، اور اس طرح ان کی رچرڈ ہولبروک کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ یہ تو ہمیں موٹی موٹی باتیں ہیں جو ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی پاکستان کے وسائل کو متعدد حکمرانوں نے بڑی بری طرح سے لوٹا ہے، اور اب معلوم نہیں یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا۔ دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، اور اس پہ ماتم کرتے رہیے۔